بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا مسدد حدثنا سفیان حدثنا الزہری عن عبید اللہ عن ابی ہریرۃ وزید بن خالد قالا كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لاقضین بینکما بکتاب اللہ۔ ایک حدیث کا ٹکڑا امام بخاری لائے ہیں کہ یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں اللہ کی شریعت سے فیصلہ کروں گا۔ تو جب کتاب اللہ سے مراد جو ہے وہ شریعت ہے، اس سے مراد جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، جسے قرآن و حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ شریعت سے کرتے تھے۔ حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری امت کا ہر فرد جو ہے یہ جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا جنت میں داخل ہونے سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ومن یابا، جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی جو ہے وہ کی اس نے انکار کر دیا۔ یعنی جنت تو ان کا استحقاق تھا، لیکن جب آدم علیہ السلام نے اور حوا نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کو نکال دیا گیا۔ پھر انہوں نے توبہ کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے یہ اپنی غلطی تسلیم کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارے پاس شریعت آئے گی، اس شریعت کی تم نے پیروی کرنی ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس کی پیروی نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدثنا محمد بن عبادۃ اخبرنا یزید حدثنا سلیم بن حیانی ہے جی وَأَثْنَى علیہ حدثنا سعید بن مینا حدثنا او سمیتو
جابر بن عبداللہ ہے یقول جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم وقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان فقالوا ان لصاحبکم ھذا مثلا قال فاضربوا له مثلا وقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم یزید کہتے ہیں کہ ہمیں سلیم بن حیان نے یہ بات سنائی. اگر ایک آدمی ہو لیکن لفظ حدثنا کہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اور لوگ بھی سننے والے تھے، لیکن یہاں روایت جو ہے وہ پیش کرنے والا صرف ایک ہے. اچھا جی، تو اس نے کہا کہ سلیم بن حیان نے ہم کو حدیث سنائی وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، اور اس نے سلیم بن حیان کی جو ہے وہ تعریفیں بھی کی. حدثنا سعید بن مینا، اس کے بعد حدثنا او سمیتو. اب یہاں یہ ہے کہ ہمیں یہ بات جابر بن عبداللہ نے سنائی یا سعید بن مینا کہتا ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا. یا بھی وہی بات ہے کہ اگر یہ زیادہ آدمی تھے تو سعید بن مینا کے ساتھ اور لوگ بھی تھے تو یہ حدثنا مناسب لفظ ہے، اور اگر جو ہے وہ یہ اکیلے جابر بن عبداللہ سے سنتے ہیں تو پھر کہیں گے سمیت تو میں نے سنا. ویسے حدثنا اور سمیت وغیرہ یہ الفاظ جو ہیں یہ الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا ہے. یہاں جو ہے وہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو شیخ ہے وہ حدیثیں سناتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس شیخ کی کتاب ہوتی ہے اور وہ کتاب اس پر پڑھ رہا ہوتا ہے اور شیخ جو ہے وہ بتاتا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے الفاظ جو ہیں وہ حدثنا، اخبرنا، سمینا وغیرہ جو الفاظ ہیں یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اس کے لیے بولے جاتے ہیں. تو جابر بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ جات ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے. فقال بعضهم، بعضوں نے کہا کہ انہ نائم، آپ تو سو رہے ہیں. وقال بعضهم، بعضوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ سو رہی ہیں لیکن دل آپ کا جاگ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بات بیان کریں گے تو یہ بات آپ سے جو ہے وہ سمجھیں گے باوجود نیند کے. یہ بات اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند ہے نا
اس کے اندر خواب جو ہیں وہ حجت ہے۔ اسی طرح اگر فرشتے آپ کے پاس آن کر جو ہے وہ کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے باوجود جو ہے وہ ان چیزوں کا پورا ادراک کرتے ہیں۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ ان لصاحبکم ھذا مثلا، ان لصاحبکم، یہ جو تمہارا ساتھی ہے، یعنی جن کے پاس تم آئے ہو، ان کی ایک مثال ہے۔ تو دوسروں نے کہا کہ وہ مثال تم بیان کرو۔ یہ اضرب اور قالا، یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ یہ دوسرے الفاظ کئی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا، یہاں اضرب کا معنی بیان کرنا، تو اس کے لیے مثال بیان کرو۔ تو ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ تو اضرب کا لفظ جو ہے یہ مارنے کے معنوں میں بھی ہے، بیان کرنے کے معنوں میں بھی ہے۔ فقال بعضهم، تو بعضوں نے کہا انہ نائم، وہ سو رہے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ فقالوا، اب انہوں نے جو ہے وہ مثال بیان کرنا شروع کر دی۔ مثلہ کمثل رجل، اس کی مثال جو ہے وہ اس مرد کی مثال ہے، بنا دارن، جس نے ایک گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد وجعل فیہا مأدبۃ، جب انسان جو ہے وہ اپنا گھر بناتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے گھر بنایا ہے، اور وہ اس گھر کا افتتاح جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ تمام اپنے دوست و احباب کو جو ہے وہ گھر میں بلاتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو اس نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبۃ، اور اس میں جو ہے وہ ایک دعوت تیار کی۔ مأدبہ اس کھانے کو بولتے ہیں جو اہتمام سے لوگوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جسے ہم اردو زبان میں دعوت کہتے ہیں۔ وبعث داعیہ، اور اس شخص کو بھیجا جس نے جو ہے وہ لوگوں کو بلایا، یعنی اس دعوت میں شریک ہونے کے لیے۔ فمن اجاب الداعیہ، جس نے جو ہے وہ پکارنے والے کی پکار قبول کر لی تو وہ تو اس گھر میں داخل ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ دعوت بھی کھائی۔ ومن لم یجب الداعیہ، اور جس نے جو ہے وہ اس پکارنے والے کی بات قبول نہ کی، وہ نہ تو گھر میں داخل ہوا اور نہ اس نے جو ہے وہ دعوت کھائی۔ فقالوا اولوا حالہ یفقہا، اس کی ذرا صحیح تعویل کرو، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ وہ پوری طرح سمجھ جائے۔ تو یہاں جو چیز مشاہدے کے بعد گہرائی میں سمجھی جاتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اس کی اب تعویل کرو تاکہ وہ اس بات کو صحیح طرح سمجھے۔ تعویل کا معنی ہوتا ہے اس کا مفہوم پوری طرح کھول کر رکھ دو، الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی جو تعویل کے اندر جو اس کی تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ فقال بعضهم، تو بعضوں نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے اب اس کی جو ہے وہ الگ الگ وضاحت کی۔ یہ ہے وہ فقاہت جو الگ الگ وضاحت ہے کہ گھر جو ہے اس سے مراد جنت ہے، اور پکارنے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فمن اطاع محمدً، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں ایک تقسیم کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے جو ہیں وہ یہ ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ تقسیم میں معیار ہے کہ جو آپ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب اس کی تائید جو ہے تابعہ قتیبۃ عن لیث، لیث جو ہے وہ الف لام کے بغیر، اس سے مراد لیث بن سعد ہوتے ہیں جو بہت بڑے امام ہیں، اور
13 فقہا کی جو تقریر ہوئی ہے ان میں لیث بن سعد بھی جو ہے وہ شامل ہے، یعنی ان کا پیچھے بھی ایک عرصہ تک لوگ جو ہے وہ تقلید ان کی کرتے رہے ہیں۔ اور اگر اللیث ہو تو وہ لیث بن سلیم ہوتا ہے جو کمزور راوی ہے۔ اب لیث نے جو ہے وہ خالد سے عن خالد عن سعید بن ابی ہلال عن جابر خرج علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مطابق ہے جس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر آئے، نکلے اور آپ نے اپنا یہ خواب بیان کیا، اس لیے کہ یہ سعید بن مینا نے جو ہے وہ جابر بن عبداللہ سے سنا ہے نا، تو اس نے تھوڑا سا الفاظ کا یہ فرق ہے، یہاں تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، تو اس کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ آپ جب نکلے تو آپ جب ہمارے ساتھ بیٹھے تو آپ نے جو ہے وہ اپنا خواب بیان کیا۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان، اب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سب اقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول کے جتنے بھی طریقے ہیں تمام کے تمام جو ہے وہ ان کی پیروی کرنا، یہی ہمارے لیے جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ انسان جن صلاحیتوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، تو حقیقی شکر تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو شکر شمار کر کے اور ہمارے لیے اجر جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں اور وہ اجر ہمیں دیا جاتا ہے۔ باقی ہاں جی نہیں آپ کر لیں، پڑھنے میں دونوں مراد تو یہ ہے کہ محمد لوگوں کے درمیان میں فرق ہے، لیکن یہاں چونکہ انہوں نے حرکتیں ڈالی ہوئی ہیں فرقہ بین الناس تھی، میں نے وہ پڑھ دی ہے، ویسے مجھے بھی فرق بین الناس ہی یاد تھا۔ یہ جو ہے نا فرق یہ اسی طرح ہے زید عدل مبالغہ کا صیغہ، چلیے جی ماشاءاللہ آپ عالم ہیں اس لیے نقطے تو کوئی نہ کوئی نکالیں گے نا جی ماشاءاللہ۔ نہیں بڑی اچھی بات ہے، میں تو چاہتا ہوں نقطے نکالنے، میں تو اصل میں یہ جو مجلس ہے نا میری استاد کی حیثیت سے نہیں، میں تو حقیقت میں آپ کا ایک ساتھی ہوں، اور جو کچھ مجھے آتا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں اور جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ آپ مجھے سنائیں۔ کہتے تھے استاد جو پڑھاتا ہے تو وہ پڑھتا ہے، وہ کیوں جی وہ تیاری خاص کرتا ہے، بیان کرتا ہے تو وہ اس میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ اب آپ جو ہے نا جتنے علماء ہیں اپنی اپنی تعبیریں ہیں سب کی، اپنے اپنے جذبات اور ان کا، چلیے جی ماشاءاللہ یہ چیز چھوڑیے معمولی چیز ہے، اصل تو یہاں مفہوم ہے جی۔ تو یہ مطابقت جو ہوتی ہے نا اس کی ایک بات سمجھ لیں، یہ تائید اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو حدیث جس کا شمار صحابی سے ہوتا ہے اس کے جو نیچے راوی ہوتے ہیں نا ان راویوں میں سے کوئی جو ہے وہ استاد میں مطابقت کرتا ہے، استاد میں مطابقت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کسی نے ایک استاد سے سنا ہے دوسرے نے بھی اسی استاد سے سنا ہے، یہ بھی مطابقت ہے، یہ تو تامہ ہوتی ہے مطابقت تامہ، اور جو اس سے نہ سنے اس کے بھی یعنی استاد کے استاد سے سنے تو وہ ناقصہ ہوتی ہے مطابقت ناقصہ، اگر اور اس سے اوپر سنے کا تو مزید ناقصہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسی روایت کے اندر مطابقت ہوتی ہے جی۔ تو جو شاہد ہے وہ اور چیز ہے، اس کے اندر صرف مانوی تائید ہوتی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہوتی استاد یا یہ شرط نہیں ہوتی، مطلب مانوی تائید ہے، دوسری سند بھی ہو سکتی ہے اور
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف مانوی تائید ہو، الفاظ یہ نہ ہوں. تو یہ شاید کا لفظ ہے ذرا عام ہے. اللہ اکبر. چلیے یہ اگلی حدیث. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام عن حذیفہ قال یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا فإن اخذتم یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا. آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا نمونہ تھے، تو اس لیے جب آپ حیات تھے تو اس وقت جو ہے وہ لوگ عام طور پر ذکر صرف قرآن کا کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ نبی اکرم کی زندگی تو ان کے سامنے ہوتی تھی، تو قرآن مجید ایک ایسی چیز تھی جس کا حوالہ دے کر وہ بات کرتے تھے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اہل علم کو قراء کیوں کہا جاتا تھا. اس دور میں اصل میں قرآن کا حوالہ دیا جاتا تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سنت کا لفظ بھی استعمال ہونے لگا. کو دیکھنے کے اعتبار سے جاہل عالم سب برابر تھے. ہاں سب برابر تھے، وہ سارے دیکھ رہے تھے. جا سارے دیکھ رہے تھے. یا معاشر القراء، اے علماء استقیموا، ثابت قدم رہو، فقط سبقتم سبقا بعیدا، تم جو ہے وہ لوگوں کی نسبت بہت آگے نکل گئے ہو. یہ اس کا مفہوم ہے. مقصد یہ ہے کہ تمہیں ایک خاص مقام حاصل ہے کہ تم نے جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے وہ علم حاصل کیا ہوا ہے. تو جو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے والا ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ عالم ہوتا ہے. اور علم کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ہے وہ سورۃ مجادلہ کے اندر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو یہ بتایا ہے کہ اہل علم کے درجے جو ہیں وہ بڑے بلند ہوتے ہیں. یعنی اہل علم کی حتیٰ کہ تمام دنیا کی کارگزاری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. الدنیا وما فیہا ملعون الا ذکر اللہ وما والا. اور ان چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے کہ اللہ کی یاد کو اور جو اس سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام نکال دی ہیں کہ ان پر لعنت نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک چیز جو ہے اس کی فضیلت اتنی اہم ہے کہ اس کو بھی نکالا ہے کہ علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا، متعلم اور معلم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم والوں کی ایک شان ہے اور بڑی جو ہے وہ ان کی فضیلتیں ہیں. لیکن یہ ایک فضیلت جو ہے وہ کتنی اہم ہے کہ عالم ہے اس کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے اتنا مشکل ہے کہ 1000 عبادت کرنے والوں کو جو ہے وہ آسان ہے گمراہ کرنا، لیکن عالم کو گمراہ کرنا مشکل ہے. مگر یہ ہے کہ عالم کے اندر تکبر نہ ہو. یہ تکبر جو ہے یہ انسان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. تکبر کے بعد انسان کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے بالکل. اس لیے کہ دنیا کے اندر اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کو جو ہے وہ بڑا بنا دیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کے اندر یہ جو ہے نا کہ باقاعدہ ایک پیچھے پورا جو ہے وہ ہجوم لے کر آگے چلتے ہیں. یہ خطرہ ہے کہ کہیں دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو پورا بدلہ نہ دے دیا ہو. اس لیے کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، دنیا کی زینت چاہتے ہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کو دنیا کے اندر ہی بدلہ مل جاتا ہے. اور بدلے میں اہم چیز یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہوتے ہیں تو ان کی شہرت اتنی ہوتی ہے کہ وہ شہرت کی وجہ سے جو ہے ان کو بدلہ مل جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک اعمال کے متعلق بھی دنیا کی جو ہے وہ فضیلت، دنیا کی زینت چاہے. اس کا مطلب ہے کہ عالم کو جو ہے وہ یہی اس کی ساری خدمت ہو جائے. تو اس لیے ہمارے والد صاحب جو ہے وہ خاص طور پر اپنے عقیدت مندوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ عقیدت رکھتے ہو اس لیے کہ ہم نیک ہیں،
تو تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارا خلوص ہے۔ اب امتحان تو ہمارا شروع ہو گیا ہے کہ تم نے ہمیں جتنا نیک سمجھا ہے ہم نیک ہیں بھی کہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے جس عالم کی عزت ہونا اسے اپنا محاسبہ بہت کرنا چاہیے کہ یہ تو عزت کرنے والے تو نیکی سے محبت کرنے والے جو ہیں یہ تو نجات پا گئے، اور میرا کیا بنے گا۔ ہمارے ہاں جو خاص طور پر پیر بنتے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، لیکن اللہ نے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگائی ہوتی ہے۔ چلیے جی، اس کے بعد کہا ہے فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور اگر تم جو ہے وہ دائیں اور بائیں جو ہیں وہ اس کو پکڑو گے تو لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، پھر تم جو ہے وہ دور کی گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ مولانا مودودی نے ایک اچھی مثال پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رستہ سیدھا ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، آپ یہاں سے چلیں تو شروع میں جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں بھٹک رہا ہوں، لیکن انسان اس لیے کہ زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا نا، اس سیدھے رستے سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ جب آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو جتنا بڑھتے جائیں گے فاصلہ بڑھتا جائے گا، پھر وہ ضلالت بعیدہ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ لوٹتا ہے، جب لوٹتا ہے تو پھر وہ جب لوٹتا ہے تو یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ اب یہ حق کی طرف جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حق پر ٹھہرنے کی بجائے پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس کا مطلب پھر گمراہی میں یہ جو ہے نا ادھر ادھر ادھر، یہ اصل میں گمراہی کے راستے ہیں۔ بات ایک ہی ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ، اور سیدھا راستہ جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، یہ بھی جیومیٹری کا اصول ہے کہ سیدھا راستہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ راستے بڑے بنے ہوتے ہیں لیکن وہ لمبے ہوتے ہیں، لوگ شارٹ کٹ۔ بھائی اسے بائی پاس کیا ہوتا ہے، یہی تو بائی پاس ہے۔ آپ کے دل کی رگیں جو ہیں بند ہو جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے رگ لے کر تو اس کے وہ ایک رگ سیدھی لگا دیتے ہیں، وہ جو اس طرح مڑ مڑ کر جو ہے وہ جو رگیں جا رہی ہیں نا جو بند ہوئی ہیں، اب وہ سیدھی لگ گئی تو کہتے ہیں بائی پاس آپریشن ہو گیا۔ اللہ، بائی پاس بھی اسی سے ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ شہر میں سے ہو کر آپ جائیں، آپ سیدھے ہی باہر نکل جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو یہ بتایا ہے کہ شریعت سے، یعنی یہاں اہل علم مراد ہے نا، اور قراء جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیمات میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو اس لیے جو قاری ہے وہ اللہ کے رسول کا جو ہے وہ تابع فرمان بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ زندگی میں آگے نکلنے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ کتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ عبادت کرنا، یہ نہیں، بلکہ آپ کی اطاعت کرنا ہے۔ جو آپ کرتے ہیں بس آپ میں اعتدال تھا، تو اس لیے اعتدال ہی رکھنا چاہیے۔ چلیے جی، اب اگلی حدیث حدثنا ابو قریب۔ اس وقت بھی دائیں بائیں جانے کا راستہ بھی تھا؟ یہ جتنے کافر اور منافق ہیں وہ دائیں بائیں تھے۔ بلکہ اس دور میں جو منافق تھے نا، بعد میں پھر وہی کافر ہے۔ وہ تو اصل میں غلبہ دین کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، اندر سے تو کافر تھے نا۔ منافق بڑا کافر ہوتا ہے۔ منافق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو صرف ایمان کا اظہار کرے اور اندر جو ہے اس کے ایمان کوئی نہ ہو، تو یہ جو ہے یہ نہیں منافق ہے، کافر نہ کہیے۔ منافق جو ہے وہ ایمان کے مقابلے میں نفاق ہوتا ہے، اور اسلام کے مقابلے میں لفظ کفر ہوتا ہے۔ یعنی اسلام اور کفر یہ دو لفظ ہیں جو ہماری ملت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو
ملت سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اس گروپ کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، کیا لفظ استعمال ہوگا؟ اسلام کا۔ اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں میں بھی یہ لفظ اسلامی تھا، سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے۔ تو اگر اللہ کی بات لیں گے تو پھر تو آدم سے لے کر سب کے لیے ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جب اللہ نے کہا ابراہیم کو اسلم، تو قال اسلمت لرب العالمین، کہ تو مسلمان ہو جا، تابع فرمان ہو جا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو رب العالمین کے لیے فرمانبردار ہو گیا ہوں۔ یہ اقرار کیا اور اس کے بعد زندگی بھر کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں اور پورے اترے ہیں۔ چلیے جی اگلی حدیث، حدثنا ابو قریب حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابو بردہ جو ہے یہ ابو موسیٰ شریف کے بیٹے ہیں، جو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما۔ دیکھیے کتنا فرق ہے ہمارا اور امام بخاری کا، کہ ہمیں ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے تو کتنی خوشی سے ہم بیان کر دیتے ہیں، اور یہ امام بخاری کی تمام یہ بخاری جو ہے امام بخاری کی یادداشت ہے، اور اپنی یادداشت میں سے کس طرح ایک ایک چیز چن کر جو ہے اس کو ایک مقام پر رکھ رہے ہیں۔ بس یہ اللہ جب کام دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ان چیزوں کی وہ محنتیں کر کے چلے گئے، ہم سے کفایت کر لی انہوں نے، اور ہم جو ہیں وہ اب عیش کر رہے ہیں۔ وہ پیچھے لفظ نہیں آیا تھا ترقصونہا، کہ اب تم عیش کر رہے ہو۔ محنتیں کرنے والے محنتیں کر گئے۔ تو اسی لیے حذیفہ بن یمان سے ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کے لیے ایمان کون سی فضیلت ہے، آپ کے تو سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی۔ تو کہنے لگے بیٹا یہ بات تو درست ہے، لیکن ہم نے جو سختیاں جھیلی ہیں نا، اگر تم ہماری جگہ ہوتے تم ایمان نہ لاتے کبھی۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتے ہیں آزمائش بھی اس کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال انما مثلی مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی وانا النذیر العریان فنجاء فأتاه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق۔ اللہ نے جس چیز کو دے کر مجھے بھیجا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی ہو اور وہ کسی قوم کے پاس آئے اور انہیں کہے کہ یا قوم ہے یا میری قوم۔ اصل میں یہاں جو کسرہ ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں یہ گری ہوئی ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو یا قوموں کہنا چاہیے۔ اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، میں نے لشکر کو جو ہے وہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لشکر سے مراد دشمن کا لشکر ہے۔ وانی انا النذیر العریان، اور میں تمہیں جو ہے وہ ننگا ڈرانے والا ہوں۔ یہاں عریان سے مراد کھلم کھلا ہے، لیکن مثال میں مراد مثال میں لفظ عریان استعمال کیوں کیا ہے؟ اصل مثال میں اس لیے استعمال کیا ہے کہ مثال جو ہے وہ ایسی ہے کہ جب کوئی لشکر حملہ آور ہوتا ہے نا، تو کسی آدمی کو جو ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ لشکر حملہ آور ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر جو ہے وہ ایک لاٹھی پر جو ہے وہ جو اس کے پاس ہوتی اس پر کھڑا کر لیتا، اگر لاٹھی نہ ہوتی تو کپڑے اس طرح لہراتا۔ مطلب یہ تھا کہ اب لوگ میری بات تو سن نہیں رہے، دور ہے،
ویسے بھی چیختا بھی تھا، کسی نے سن لی تو سن لی، لیکن ویسے وہ لہراتا تھا، مطلب یہ ہے کہ اب دشمن آ گیا حملہ آور، تو اس سے وہ سمجھتا تھا سارے تیار ہو کر اپنے اسلحے لے کر جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے لفظ عریان جو تھا وہ صحیح وہ ننگا ہی ہو کر، اصل میں ان لوگوں میں یہ جو حیا ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی ہے، لیکن ہم نے آپ کو بھی بے حیا بنا دیا حلالے کے ذریعے سے، اور حلالے سے مراد کہتے ہیں یہ حلال ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، اب آپ فرماتے ہیں کہ فن نجا، یہ تحذیر جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ جس کا فعل جو ہے وہ لازماً معذوف ہوتا ہے، تو اس میں ایک تحذیر بھی ہے، تو اس کے اوپر چونکہ مفعول ہوتا ہے اس لیے اس کو زبر دیتے ہیں۔ ہاں، مطلب ہے کہ اختیار کرو نجات کو، یا اتخذو، کئی الفاظ ہو سکتے ہیں، یعنی نجات کو حاصل کرو، نجات حاصل کر لو۔ فَأَتَاهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو وہ جو ڈرانے والا تھا اس کی قوم سے ایک گروہ نے جو ہے وہ، یا ایک ٹکڑے نے تو اطاعت کر لی، یعنی اس نے صحیح سمجھا کہ بھی ہاں یہ صحیح ڈرا رہا ہے، تو فَأَدْلَجُوا، اور وہ جو رات کے وقت جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے، جلدی رات لگو نہیں، اصل میں دل جو ہے وہ رات کے نکلنے کو کہتے ہیں۔ تو فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ، تو وہ تو نکلے تو بڑی تسلی سے، سکون سے نکلے ہیں، چونکہ انہیں پہلے علم ہو گیا ہے، اور جو سر پر آ جائے دشمن تو پھر تو انسان کو بسا اوقات اسلحہ پکڑنے کی بھی مہلت نہیں ملتی، کیونکہ دشمن تو پہلے وار کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ خاص طور پر جو فوجی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی چوکیدار نہیں ہوتا جو اپنا اسلحہ لے کر جو ہے وہ گیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، ہاں، وہ کہتے ہیں وہ چوکیدار نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ دشمن جب آئے گا نا تو سب سے پہلے اسے ختم کر دے گا، اور اس کا اثر تو پھر دشمن کا ہے، اس کا تو اپنا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے مثلا ہماری جو باہر کا حصہ ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ہمارے ساتھی تھے جنرل راحت رضیف، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو اسلحے والا ہے خاص طور پر جس کے پاس کلاشن کوف ہے، وہ وہاں نہ بیٹھے، وہ اوپر بیٹھے، تاکہ ہاں بہتر یہی ہے کہ پیچھے ہو کے بیٹھے، مقصد یہ اسے نظر آتا رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نظر نہ آئے، تاکہ اس پر کوئی وار نہ کرے۔ دیکھیں نا، یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جیسے ہو جائے، اللہ کسی کو بچاتے ہیں تو عین سر پر جب موت منڈلا رہی ہوتی ہے اس کو بھی بچا لیتے ہیں، تو لیکن تدبیر کی حد تک بات یہی ہے کہ جو آدمی جس کے پاس خطرناک اسلحہ ہونا وہ اندر بیٹھے۔ مثلا میں بھی ان کی اسی ہدایت کے مطابق کہا کرتا تھا کہ کلاشن کوف والا جو ہے یہاں بیٹھے، یا تو سیڑھیوں میں بیٹھ جائے لیکن ادھر ادھر اس کی نظر پڑتی رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جمعہ کے اندر جو ہے وہ ہم عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ جو ہماری بندوقیں ہوتی ہیں، عام بندوقیں، وہ تو ہم باہر رکھتے ہیں، تو اور جو کلاشن کوف وغیرہ جو ہے وہ اندر آدمی بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو جب باہر جو ہے وہ شور اٹھے گا نا تو وہ خبردار ہو جائے گا۔ تو یہ ہے علی مہلہم، کہ تسلی سے وہ خبردار ہو جائے گا۔ فنجوا، تو انہوں نے نجات پا لی، وکذبت طائفۃ منہم، اور ایک طبقے نے جو ہے وہ جھٹلایا، ان میں سے ایک طبقے نے جھٹلایا، فاصبحوا مکانہم، تو انہوں نے اپنی جگہ پر ہی صبح کی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک تو رات کو بتایا، عام طور پر جو حملہ ہوتا ہے نا یہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، ہاں، یہ حملہ آوروں کی باتیں ہیں۔ آج کل تو حالات، لیکن آج کل بھی صورت حال یہی ہے
کہ رات کا جو آخری حصہ ہے نا اس میں جو ہے وہ ذرا تھک گئے ہوتے ہیں جو چوکی داری کرنے والے ہیں، تو اس لیے اس وقت جب تھکاوٹ میں ہو تو اس وقت حملہ کرو، اور شروع رات جو ہے وہ ان کو بھی ابھی بیداری ہوتی ہے اور ان کے قوا جو ہے سارے. ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ آدھی رات کے وقت جو ہے نا وہ درجہ حرارت بھی گر جاتا ہے، آدھی رات کو درجہ حرارت گر جاتا ہے، اور اسی لیے بڑھاپے کی عمر میں یہ جو رات کو کئی دفعہ پیشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے نا، اس کی وجہ اصل میں وہ درجہ حرارت کی گراوٹ ہوتی ہے. یہ جب ضرورت پڑے گی عام طور پر پہلی رات ضرورت نہیں پڑتی، پچھلی رات جو ہے وہ کئی دفعہ اٹھنا پڑتا ہے، اور وہ اس کا علاج یہی ہے کہ سردی کا علاج کر لیں آپ. رضائی جو ہے وہ ایسی ہو کہ آپ کی سردی جو ہے نہیں، باقی جو ہے وہ میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا. ماشاء اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جی انہوں نے صبح کی تو اپنی جگہ پر صبح کی. فصبحهم الجیش، تو لشکر دشمن کے لشکر نے ان کو صبح کے وقت لوٹ لیا، ان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا. فأہلکہم، اور ان کو صرف ہلاک نہیں کیا بلکہ ان کی ہر طرح تباہی مچا دی. اجتاح جو ہے یہ بڑی تباہی کو کہتے ہیں. ہلاکت میں بھی جو ہے وہ ہلاکت ہے، لیکن اس تباہی میں اس کے بال بچے بھی گئے اور اس کا مال و دولت بھی گیا، یہ بڑی تباہی جو ہے. فذالک مثل من اطاعنی، اور یہ اس کی مثال ہے جو میری اطاعت کرے. اور اطاعت کی صورت یہ ہے کہ جو میں لے کر آیا ہوں وہ اس کے پیچھے چلے. مثل من عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، اور اس کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ وہ جو میں حق لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلاتا ہے. حدثنا، اچھا جی دیکھیے یہاں بھی سب اطاعت اقتداء بسنن نبی جو ہے نا اس کی تمام حدیثوں میں ایک ہی نقطہ ہے جو امام بخاری یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں. تو حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا لیث عن عقیل عن الزہری اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابی ہریرہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ وکفر من کفر من العرب قال عمر لأبی بکر کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ. فقال واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله أن الليث عناقا وهو عصا. جی بڑی مشہور حدیث اور بڑی اہم بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے. اللہ تیرا شکر ہے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ بنا دیے گئے، تو اس وقت عرب میں سے جنہوں نے یعنی جو کمزور ایمان کے تھے وہ دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ گئے.
یعنی کفر اختیار کر لیا انہوں نے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ایک معاملہ تھا. بات تو لمبی ہے لیکن یہ جو بات امام بخاری واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے ابو بکر صدیق سے کہا کیف تقاتل الناس، یعنی ابو بکر صدیق اصل میں انہوں نے کفر کا لفظ بولا ہے لیکن یہاں کفر سے مراد جو ہے یہ نام نہیں ہے. یہاں کفر سے مراد جو ہے یہ وہی جو ہماری زندگی میں جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے یہ مراد ہے. کیونکہ آگے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو مرکزی تھی، اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ اپنی زکاتیں دیا کرتے تھے. تو اس کے بعد جو خلیفہ ہے اس کی حیثیت وہ نہیں ہے، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. تو نبی کا یہ مقام تھا، یہ اب کسی خلیفہ کو تو حاصل نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ خیال آیا کہ اگر آج تھوڑی سی بھی ہم نے کمزوری دکھائی نا تو انہوں نے انکار کیا ہے، پھر سارے انکار کر دیں گے اور یہ فتنہ بہت بڑھ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ نافرمانی پہلے شروع ہوتی ہے کسی ایک شخص سے اور اس کے بعد پھر باقی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اب ماشاءاللہ دیکھیے نا ہمارا معاملہ چھٹیوں کا، تو میں کم از کم چھٹیوں کی نگرانی کرتا ہوں اور یہاں ایک آدمی چھٹی کرتا ہے، کہتا ہے، بلکہ مجھے ایک آدمی نے جو ہے وہ خط لکھا کہ 2 آدمی جو ہیں وہ تو چھٹیاں کرتے ہیں بہت، آپ ان کو پوچھتے نہیں اور میں نے آپ سے ایک اجازت مانگی، آپ نے مجھے وہ بھی اجازت نہیں دی، میں اجازت لے کے جاتا ہوں اور وہ جو ہے بغیر اجازت کے جاتے ہیں. تو اچھا، تو اس نے پھر بعد میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم بری مثال نہ لو، تم اچھی مثال لو. تم بری مثال یہ لیتے ہو کہ جو چھٹیاں کرتے ہیں میں نے بھی ان کی طرح کرنی ہے. تو اگر یہی سلسلہ چل پڑے سارے کے سارے، آپ ایک شخص کو جو ہے وہ کسی معاملے میں چھٹی دے دیں. دیکھیے یہ معاملہ جو ہے کسی کے دیکھنے والا نہیں ہے کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، ہوتی ہے ہمیشہ ہفتے کے دن نہیں ہے ماشاءاللہ. جمعرات کو کسی کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ آدھا دن ہوتا ہے نا، اس دن کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، کیونکہ پتہ چھٹی تو آدھی کی ہے اور اس روز پوری چھٹی ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. تو اس لیے بیماری جو ہے کون دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں میرے سر کو درد ہو رہا تھا، میری طبیعت خراب تھی. بھئی سر کا درد کہیں نظر آتا ہے؟ تو اس لیے یہ ایک آدمی جو کام کرتا ہے باقی ساری، وہ کہتے ہیں جیسے ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، سارے اسی لائن پر چلتے رہتے ہیں. چلیے جی، تو یہاں جو ہے وہ لوگوں نے ابو بکر صدیق کی مرکزی حیثیت جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نظم کے اندر اگر مرکز کمزور ہو جائے سارا نظم تباہ ہو جاتا ہے. اسی لیے عام طور پر اب ہمارے ہاں مشہور ہے، چونکہ یہ قیامت کا قرب ہے نا، اس کے اندر جو اولادیں ہیں نا جی وہ اطاعت نہیں کرتی بلکہ ماں باپ پر حکومتیں کرتی ہیں. انترد الامۃ ربتہا. تو اس لیے عام ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو مائیں عام طور پر 8-10 سال کا فرق بھی ہوتا ہے ماؤں کا، تو وہ پھر اولاد کو اعتماد میں لیتی ہیں، اس لیے کہ باپ تو ان پر حکومت کرتا ہے اور مائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کی خاطریں کرتی ہیں. تو ماؤں کا سلوک جو ہے وہ اولاد سے ایسا بڑھتا ہے کہ وہ ایک گروپ بن جاتا ہے اور باپ جو ہے وہ اکیلا بیچارہ بڑھاپا بھگتنے کے لیے. باپ تو انہوں نے رکھا ہی مارنے کے لیے ہوتا ہے. نہیں، میں ویسے مثال دیا کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے، یعنی 12 قبیلے بنی اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے، کہتے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. یعنی اب لفظ کتنا جو ہے عاجزی کا ہے کہ میں اس میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو تو. مطلب ہے اپنے لڑکوں کو یہ لفظ کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ
یہ بات جو ہے وہ شکایت رہی نہیں. مطلب آج کی گل نہیں. ہاں جی نہیں، یہ ہیں ویسے قریب زمانے کی باتیں، پہلے بات یہ نہیں تھی. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے والد کو دیکھا ہے، ایک اشارہ بھی جو ہے وہ ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اگر کوئی بات کریں اور لڑکے سے کہیں کہ مجھے جو ہے وہ میری بات غور سے سنو، تو وہ شروع کر دیتا ہے برا بلا کہنا کہ تم نے کبھی کسی کا مشورہ نہیں مانا، اسی لیے تم جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہو، یہ سارے کام جو ہے وہ تم نے غلط کی ہے. اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے. انطلد الامت و ربا تھا یا ربا دونوں طرح آتا ہے. اچھا جی، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہم تو لڑ کر زکوٰۃ لیں گے. تو اس میں یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کفر نہیں تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی تھی اور مرکزیت کا صرف انکار تھا. تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے نا. تو اس لیے ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ کہا کہ اس کے لیے میں لڑائی کروں گا. زکوٰۃ کا انکار کفر نہیں بنتا. یہاں زکوٰۃ کا انکار نہیں تھا، یہاں سے میں مرکزیت کا انکار تھا کہ زکوٰۃ ہم نے مرکز کو نہیں دینی، یہی ہم خود بخود دے دیں گے. یعنی مرکزیت کا اصل میں توڑ تھا، یہ زکوٰۃ کا انکار نہیں تھا. یعنی مرکز کو زکوٰۃ دینے سے انکار تھا. یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ نماز کے بھی منکر تھے. نہیں یہ تو نہیں ہے. آپ بات اگر ابھی سن لیں، ابھی آ رہی ہے نا آگے. تو ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ میں تو لڑ کر زکوٰۃ وصول کروں گا. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہ، لڑائی نہ لڑیں، اس لیے کہ یہ لوگ کافر تو نہیں ہے نا، ہیں تو مسلمان نا. اور ابھی حالات ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو اس لیے جو لوگوں کے اندر کمزوری آ رہی ہے نا، اس کو اگر آپ جو ہے وہ مٹا سکیں گے نہیں اور یہ بڑھ جائے گی. مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے کوئی نہیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ جو ہے وہ پوری طرح تعمیر نہ کروا سکے. آپ دیکھیں نا، آج باپ کی حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ تعمیر کرانے کے لیے بیٹوں کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری بات درست ہے، لیکن پھر بھی بیٹے جو ہیں وہ نہیں مانتے. لولا انتم فلتم کا لفظ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے یعقوب کی عاجزی. گھر کی اصل میں جو ہے نا قوت، یہ بہت بڑی قوت ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ میری باہر بدنامی نہ ہو، یہ بہت بڑی قوت ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے جی، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کو جو ہے یہ بات کہتے ہوئے جو ہے وہ حدیث سنائی. ایک کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ. یہاں جو ہے وہ مفہوم میں بعد میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس حدیث کے اندر ایک نقطہ ہے جو خاص طور پر جہادیوں نے جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر قتال پسندیدہ چیز ہے، حالانکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ نہیں، لا تتمنوا لقاء العدو، قتال پسندیدہ چیز نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مجھے حکم ہے کہ میں لڑائی کروں. میں نے ویسے یہ چیز بتانے کی کوشش کی تھی جہادیوں کو، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ حدیث پیش کر دی. تو میں نے پھر مفتی اعظم کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو امرتوں کا ہے نا اثر، یہ قاتل پر نہیں ہے، یہ اس کے
वसफ पर है। हम जब कहते हैं ना कि आलिम आदमी नहीं है, तो उससे मुराद ये नहीं होता आदमी नहीं है, उससे मुराद होता आलिम आदमी नहीं। इसको कहते हैं कि आलिम नहीं है, हाँ जी, इल्म का इनकार है। हाँ, आदमी का रजुल का इनकार नहीं है। असल में ये बात जब बहुत मुगालता होता है, इस इबारत में भी यही बात है। असल में इस इबारत में एक तो है यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, असल मकसूद तो वो है। उमिरतो का दुखूल जो है ना क़िताल पर, यानी मकसूद यहाँ क़िताल नहीं है, यहाँ असल में मकसूद जो है वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ना। तो इसलिए ये गोया कि जिस पर दाखिल हुआ है ना आमिल, वो आमिल जो है वो कैद पर वारिद होता है। मान लफ्ज़न नज़र आता है कि वो मुक़य्यद पर होता है, लेकिन मानन वो कैद पर होता है। जैसे मैंने भी मिसाल दी आपको कि आलिम आदमी नहीं है, तो आदमी तो है, ये तो नहीं कि आदमी नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये कहना बड़ा इसमें मुगालता पड़ता भी नहीं है, समझ नहीं, बहुत पड़ता है। लगी हो रही है। मैं आपको बताऊँ, यहाँ जिहादियों को पढ़ा हुआ है, वो कहते हैं किताल जो है वो असल में पसंदीदा चीज़, ये तो हुक्म है शरीयत का सर, इसकी लड़ना। बात क्या थी? हाँ जी, इसकी असल बात क्या थी जो हमको क्लियर करनी हो? नहीं यही है, उमिर तो कातिल नासता यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, यही इबारत है हदीस की। उम्र तक मफूल नहीं बनता नुकातिल नास, कौन उम्र तक मफूल बन रहा है ना नुकातिल नास। सारा बन रहा है, तो एक है मुक़य्यद और एक है कैद। कैद है ला इलाहा हत्ता यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि मुराद तो देखो ना, आप ये कहते हैं कि मछली खाई हत्ता के मैंने सर भी खा लिया। सर भी खा लिया, तो यहाँ हत्ता जो है ना असल मकसूद तो वो है। यानी ये उम्र तो दाखिल हो रहा है हत्ता के माँ बाप मान, लेकिन लफ्ज़ जो है वो इस पर है उकातिल। तो यहाँ लड़ना जो है उसका हुक्म नहीं है, यहाँ सिर्फ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो उसके लिए लड़ाई होती है। मकसूद ये है कि ये कलिमतुल्लाह है के लिए लड़ाई होती है। लड़ाई इस्लाम के अंदर असल मकसूद नहीं है, बल्कि ये उसको कहते हैं कि एक चीज़ होती है कि उस पर वो बिल वास्ता मतलूब होती है, बिल वास्ता, और एक होती है बराह रास्त मतलूब होती है। तो उसको बोलते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक हसन जो है वो ले नासी ही हसन ले नफ्सी ही, और दूसरी चीज़ है कि हसन ले गैरी ही। ये फ़िक़्ह के अंदर है। एक तो है ना हसन ले ज़ात ही और हसन ले गैरी, वो तो हदीस में है ना। इस तरह फ़िक़्ह की इस तरह ये है कि हसन ले नफ्से ही हसन ले गैरी ही, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाती तौर पर अच्छी होती हैं, और कुछ चीज़ें ये होती हैं कि वो ज़ाती तौर पर नहीं, वो वास्ते के साथ अच्छी होती हैं। मसलन अगर फितना पैदा हो जाए, तो फितना असल सबब है लड़ाई के जवाज़ का, तो फितने को ख़त्म करने के लिए लड़ाई होनी चाहिए। अब जहाँ फितना पैदा हो गया ना, फितना क्या पैदा हुआ है कि उन्होंने मरकज़ियत को तोड़ दिया है, तो नज़म टूट जाना ये फितना है, इसलिए कि अनारकी है। आज वो ज़कात का इनकार कर रहे हैं, कल को किस चीज़ का इनकार नहीं करेंगे, कौन सी बात मानेंगे। तो अब उन्होंने वैसे नबी सल्लम की सीरत है, उसमें गज़वा खंदक तक मुशक्क़त रही है। नहीं वो नहीं, देखिए सूरत हाल ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुनिया भर के लिए हुज्जत पूरी करनी थी। दिफाई जंग थी खंदक तक, खंदक के बाद फिर ना जंग दूसरी थी। नहीं, उसकी बात तक क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे जंग नहीं की, बल्कि उसके बाद आपने क्या काम किया है कि लोगों को फिर आपने दावत देनी शुरू कर दी है। सुलह हुदैबिया के बाद देखिए ना, असल जो मौका मिला था वो 2 साल के लिए लड़ाई बंद हो गई थी ना। आपके जो दुश्मन थे ना, जो हर वक्त आपको मशहूर रखते थे, वो तो 2 साल के लिए रुक गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में जो है वो सारे खतूत लिखे हैं, बड़े बादशाहों को तमाम खतूत जो लिखे हैं वो उस वक्त लिखे हैं। इन सुलह हुदैबिया का ये फ़ायदा था। खतूत थे, लेकिन खतूत ने काम नहीं किया, काम चला नहीं, आप एक बात कहना चाहते हैं, मुझे मेरे जहन में है, वो ये है कि
نبی اکرم صلح حدیبیہ تک تو آپ پر حملہ ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نے بھی حملے کیے ہیں۔ اب دیکھیے نا، آپ نے خیبر کے جو لوگ تھے ان پر، حالانکہ وہ وہی تھے جو نکل کر جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے تھے، یعنی جو کوئی آدمی جو ہے وہ بنو قینقاع میں سے بھاگا وہ بھی خیبر میں پہنچ گیا، اور ہاں جی بنو نذیر والے بھی وہاں پہنچ گئے، تو اس طرح خیبر کے اندر ان کا اکٹھ ہو گیا تھا یہودیوں کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پھر جب دیکھا ان کا اکٹھ زور پکڑ رہے ہیں تو آپ نے پھر حملہ کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ حملہ جو ہے وہ اقدامی تھا، دفاعی نہیں تھا۔ لیکن ویسے جو ہے نا، لڑائی کے لیے لفظ ایک ہی استعمال ہوتا ہے، خواہ آپ حملہ کریں اس کو دفاعی کہتے ہیں، اس لیے کہ بہترین دفاع یہ ہے کہ آپ حملہ کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ جب آپ کو خبر ملتی ہے نا کہ فلاں تیاری کر رہے ہیں یا طاقتور ہو گئے ہیں، تو پہلے ہی فوج لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ یہ اصل میں یہ خیبر کا حملہ جو تھا یہ جواب تھا احزاب کا، جی ہاں کہ تم تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اب ہم آئے۔ بالکل، اللہ اکبر۔ بات تو کہنے کا مقصد کیا کہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ آپ کی جنگ جو ہے وہ خندق تک دفاعی تھی، اور اس کے بعد آپ نے یہ لفظ کہا تھا کہ اب کوئی ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا، ہم لوگوں پر حملہ آور ہوں گے۔ سب جگہ اقدامی تھی، جی اس کے بعد وہ اقدامی تھی، اقدامی۔ چلیے جی، تو اب اس کے بعد ایک مسئلہ تو خیر یہ آیا، نہیں پھر اقدامی سے دلیل مل گئی نہ اقدام کرنے کی۔ بات یہ ہے کہ جو دشمن تیاری کر رہا ہو نا، اس کے لیے اقدام کرنا تو گنجائش ہے۔ تیاری کرتا رہتا ہے وہ، چپ نہیں بیٹھتا۔ نہیں، دیکھیے حربی اور ذمی کا فرق ہے نا، وہ فرق کیا ہے؟ اسی طرح جو مستامن ہے اس کا بھی فرق ہے، لوگوں سے جن سے معاہدہ ہوتا ہے ان کا بھی فرق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حربی کا معنی یہ ہے کہ ہمارا اعلان جنگ موجود ہے، جس وقت آپ کو موقع ملے حملہ کر دیں۔ حربی کے لیے جو ہے وہ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا صلح کا، جب آپ کو موقع ملے، آپ طاقتور ہو گئے، آپ حملہ کر دیں۔ پاکستان کے لیے جس طرح انڈیا ہے اور باقی دنیا ہے، انڈیا بالکل مختلف ہے باقی دنیا سے۔ نہیں، انڈیا پر پاکستان نے حملہ نہیں کرنا۔ پاکستان کو ایک حق ہے کہ کشمیر جو ہے نا وہ انڈیا نے زبردستی اپنے اندر شامل کر لیا ہے، اور حالانکہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ پاکستان کا یہ حق ہے کہ وہ کشمیر کو لڑ کر لے سکتا ہے، لیکن آج دنیا میں پتہ ہے تمہیں، یہ تو سب بیچارے جو ہیں وہ چنٹیاں ہیں امریکہ کے مقابلے میں۔ اور امریکہ جو ہے اب دیکھیے کہاں تک آ گیا ہے کہ قطر کی اور سعودی عرب کی جو ہے وہ صلح کروا رہا ہے۔ کیا کرنا اس نے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو وہ چاہتا ہے کہ جو مذہب کا نام لینے والے جو ہے نا وہ نہ رہیں، یہ ساری جنگ اس کام کے لیے ہے۔ اور داماد اس کا جو ہے اس نے پہلے تباہ کیا ہے۔ نہیں، یہودی تو خیر ہے ہی، وہ خود بھی یہودی ہے، داماد بھی یہودی ہے، لیکن داماد نے کس طرح تباہ کیا ہے سعودی عرب کو دوستی لگا کر۔ اور آج کل وہی داماد جو ہے وہ صلح کروا رہا ہے۔ عرب ملکوں کے اوپر تو وہ چھایا ہوا ہے داماد۔ اللہ ہمیں پناہ دے۔ چلیے جی، تو اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یعنی حضرت عمر نے سنایا نا، اب پہلی تو بات ہے حدیث کے الفاظ ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر کی جو ہے وہ اپنی بات ہے کہ فمن قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے مجھ سے جو ہے اپنا مال بھی بچا لیا، اپنی جان بھی بچا لی، الا بحق ہی، لیکن جو اس کا حق ہے نا، بس یعنی جو حق ہے، مثلا ایک آدمی کسی کا حق مار دیتا ہے تو وہ حق وصول کر سکتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے لفظ کہا، اور باقی معاملہ جو ہے کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر حساب ہے، اللہ ان سے نپٹے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی دلیل جو ہے وہ اللہ بحق ہی میں ہے کہ مرکزیت قائم رکھنا یہ جو ہے یہ خلیفہ کا حق ہے کہ وہ مرکزیت قائم رکھے، اس کی ذمہ داری ہے۔ خلافت کا معنی کیا ہے؟ اگر وہ یہ مرکزیت ہی قائم نہیں رکھ سکتا۔ چلیے جی، اب انہوں نے ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ فقال
واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں اس سے لڑائی کروں گا، اللہ کی قسم لازماً لڑائی کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں جو ہے وہ فرق ڈالتا ہے، کیونکہ نماز کے فرق کے تو سب قائل تھے کہ جو نماز نہ پڑھے ان سے لڑائی ہو سکتی ہے، انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ پیدا ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس آیت کے اندر دو لفظ ہیں، کیسے ہے جی؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَإِنْ آمَنُوا، کیسے ہے؟ نہیں وہ آگے ہے، یہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، ہاں جی آپ پڑھیں نا، نہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ ہاں یہاں اس میں زکوٰۃ بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اگر وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو اب ہمیں جب اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم لڑیں گے، انہوں نے یہاں سے نکالا کہ اس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دیا ہے، حالانکہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ جو مالی طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہے نا، یہ مربوط رکھتی ہے اصل میں عوام کو حکمران سے، اور اسی لیے جن پر زکوٰۃ نہیں ہے ان پر پھر جزیہ ہے، بس زکوٰۃ اور جزیے کا یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ کی تو مقدار جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دی ہے، جزیے کی مقدار جو ہے وہ اللہ نے مقرر نہیں کی، وہ کم و بیش ہو سکتی ہے، اسی لیے جزیہ ٹیکس ہوتا ہے، کیونکہ ٹیکس کی تعریف ہی یہ ہے جہاں کمی بیشی ہو، کیونکہ لفظ ٹیکس جو ہے یہ اصل میں مکس ہے، مکس، ٹیکس اور بخس یہ سارا ایک ہی لفظ ہے اور اس کے اندر مختلف لغتیں ہیں، تو مکس کا معنی ہوتا ہے کمی بیشی کرنا، اسی لیے ایک آدمی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سودا کیا تھا، تو آپ نے اسے کہا سودا کرنے کے بعد، میرا خیال یہ ہے کہ ماکس تو کہا نہیں، کچھ کمی بیشی میں نے کی ہے، مطلب ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ جو سودا کیا اس میں تمہیں صحیح میں نے قیمت نہیں دی، آپ چونکہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ سودا کرتے وقت جو ہے وہ جو آگے خریدار اس کی مسلط کا دھیان رکھتے تھے، تو اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک اونٹ کی 300 سے چلا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت 700 جو ہے وہ درہم دی تھی، مجھے تو خیر یہی یاد پڑتا ہے۔ چلیے جی، اگر نبی کا کا نہیں ہے تو کم از کم صحابہ کا تو ہے ہی نا، چلو خیر ٹھیک ہے۔ تو اب جس نے یہ کہہ دیا اس نے مجھ سے اپنا مال بھی بچا دیا، تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ اصل میں حق ہے، تو انہوں نے کہا فقال واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن، اچھا اب انہوں نے ایک لفظ اور بھی بڑا اہم کہا ہے، فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے، تو اب انہوں نے یہ لفظ یہ کہا ہے کہ کوئی آدمی غریب ہو یا نہ ہو، مسکین ہو یا نہ ہو، جو زکوٰۃ ہے وہ تم نے حکومت کو دینی ہے، یہ حق مال کا ہے۔ اچھا اب اس کے علاوہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا قائم دینا، یہ دو الگ چیزیں ہیں اور باقی چیزیں الگ ہیں، تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اس کے متعلق علماء نے تھوڑی سی یہ تفصیل پیش کی ہے کہ ایک ہوتا ہے مال کا حق، وہ جو ہے یہ فرض عین ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی کی غریب ہونے کی وجہ سے اس کا حق، تو یہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، یہاں جو ہے وہ اصل میں مال کا حق نہیں ہے، یہاں حق جو ہے وہ اس کی غربت کا حق ہے، اسی لیے مانگنے والے کا بھی ایک حق ہے، اور جو نہ مانگے اس کی محتاجی ہو اس کا بھی حق ہے،
تو مالدار جو ہے وہ اصل میں جس کو مال مل گیا وہ تو بڑی مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اسوہ پیش کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے تو گھر میں کبھی سونا تھوڑا سا بھی رہنے نہیں دیا, نماز کا بھی انتظار نہیں کیا. یعنی نماز کو کہا کہ نماز تاخیر کرو, تکبیر کے بعد جا کر جو ہے سونا صدقہ کیا ہے آپ نے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حق جو ہے یہ وہ فرض عین ہے, وہ زکوٰۃ ہے, اور ایک حق ہے جو وہ کسی کی حالت کی وجہ سے ہے, کسی کی ضرورت کی وجہ سے ہے. جب ضرورت پیش آئے. اچھا, اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر جو حالات مجھے اب سامنے آئے ہیں اگر مجھے پہلے سامنے آتے تو میں امیروں کا مال لے کر جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے غریبوں کا حق دیتے ہی نہیں ہیں. اصل میں یہ غربت کا حق ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. یعنی مطلب اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے جو نمائندے ہیں مثلا خلیفہ, اس کا حق ہے کہ وہ زکوٰۃ لے. وہ الگ بات ہے کہ وہ نہ لے, لوگوں کو اجازت دے دے, الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا ویسے حق ہے, کیونکہ حقیقت میں خلافت کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا وہ اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. عشر بھی وہی لے گا, زکوٰۃ بھی وہی لے گا. لیکن بعد میں جب مال کی زیادتی ہو گئی تو حضرت عثمان نے کہا کہ ایک تو جو ہے وہ خفیہ مال ہے, یہی جو سونا چاندی وغیرہ ہے, اس کی تو میں زکوٰۃ نہیں دوں گا, وہ تم خود ادا کرو. تو جو باقی ہے ظاہری حق, یہ جانور وغیرہ اس طرح کی چیزیں, ان کا تو میں دوں گا. تجارت بھی اس میں آ جاتی ہے, تجارت بھی ظاہری حق ہے. تو اس طرح جو ظواہر الاموال اور بواطن الاعمال جو ہے یہ دو پھر اس طرح ہی بنی. تو اب انہوں نے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مال کے اندر زکوٰۃ کا حق تو مال کا حق ہے, مال پاک ہو گیا. باقی جو حقوق ہیں وہ سارے لوگوں کی مصیبت کی وجہ سے, مثال طور پر ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے کچھ زیادتی ہوتی ہے مالی یا جانی, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو آپ سنبھالیں؟ اس طرح کی ذمہ داریاں. اسی طرح کسی کا کوئی مال کا معاملہ ہے, کسی کا مال جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے, اگر آپ اس کے مال کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ڈاکو سے بچانے کے لیے, بالکل اس کا حق ہے کہ اس کا مال بچایا جائے. اس لیے ہم سارے لوگ جو ہے وہ عام طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بچانے کی. اچھا جی, فقالا, تو آپ نے فرمایا واللہ, ہاں جی وہ تو خیر ہو گیا, واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ لقاتلتہم علی منعہ. اللہ کی قسم اگر وہ مجھ سے جو ہے وہ ایک اقال جو ہے نا وہ بھی روک لیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب اونٹوں کی اس طرح جانوروں کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو ان کا جو ہوتی ہیں نا رسیاں اور ان کے اقال ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہم لیتے ہیں, اصل اقال جو ہے وہ ہے جو اونٹ کے گھٹنے کو جب وہ دورہ کرتا ہے تو وہاں یہ ڈال دیتے ہیں, اونٹ پھر کھڑا نہیں ہوتا اقال کی وجہ سے. تو اس لیے جب زکوٰۃ دی جائے گی تو اس کا جو اقال ہے وہ ساتھ دیا جاتا ہے. اس لیے اس کا بھی مفہوم بنتا ہے, اگرچہ امام بخاری نے بعد میں اناق کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے کہ اناق سے مراد یہ بکری کا بچہ, کہ ایک بکری کا بچہ بھی اگر اس کی زکوٰۃ دیتے تھے اور آج اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں وہ بھی وصول کروں گا. اچھا جی, کہ وہ جو ادا کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو میں ان سے لڑوں گا اس کے روکنے کی بنا پر کہ اس نے روک دیا اقال. فقال عمر, تو عمر نے کہا فواللہ ما ہوا الا ان رأیت اللہ قد شرح صدر ابی بکر للقتال. اللہ کی قسم یہ وہ بات تھی کہ یہ کوئی یعنی یہاں مبالغے کا لفظ ہوتا ہے نا کہ میں نے یہی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر یہی بات ہے, یہ اس کا ترجمہ ہو گیا تھا کہ میں نے اللہ کو دیکھا کہ اللہ نے میرا یعنی ابو بکر صدیق کا جو ہے لڑائی کے لیے سینہ کھول دیا تھا, تو میں نے بھی پہچان لیا کہ یہ حق ہے. یہ ترجمہ ہو گیا. قال ابن بکیر
اب ابن بکیر جو ہے یہ ان کا قول ہے، اور آپ کو علم ہے کہ قالا کا لفظ جو ہے یہ لفظ جو ہے قالا اور ان یہ ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، تو اس لیے امام بخاری جب لفظ قالا کہتے ہیں تو امام بخاری اس کی روایت نہیں کرتے، نہ ان کی شرط پر ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگے الفاظ ہیں جی، یہ قال ابن بکیر نے، امام بخاری نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے اس کا کہ ابن بکیر نے اور عبداللہ نے لیث سے ذکر کیا ہے کہ عناقن۔ اب یہ روایت جو ہے معلق بھی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ مرسل بھی ہے، بلکہ معضل ہے۔ بھئی لیث جو ہے یہ اچھا اللیث ہے، ہاں یہ وہ لیث بن سلیم ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ نہیں ان کو علیہ السلام کے بغیر وہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے نا ہمارے ہاں الفاظ ہے ابن العربی اور ابن عربی، اسی طرح یہ بھی فرق ہے۔ لیث بن سعد تو وہ امام ہے جس کی تقلید ہوئی ہے، لیث بن سعد، اور یہ لیث بن سلیم ہے، یہ اللیث ہے اور یہ ضعیف ہے۔ ابن العربی اور ابن عربی کا ذرا فرق بتا رہے ہیں۔ ابن عربی تو وہ ہے جو یہ صوفی ہے وجودی، اور ابن العربی جو ہے یہ مالکی فقیہ ہے جس کی کتاب ہے احکام القرآن۔ یہ بولنے سے فرق ہوگا، ہاں جی یہ لفظ ابن و ابن سے فرق پڑ جائے گا بات کا۔ نہیں، اب یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا نا، اب دیکھیے نا روایت جو لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قالا ابن بکیر ہے، حدثنی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابن بکیر نے کہا، کوئی ضروری نہیں کہ خود سنا ہو، کسی کے واسطے سے سنا ہو، قالا اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، ابن بکیر بھی اور عبداللہ بھی، اور پھر اس کے بعد لیث بن سلیم ہے، اور اس وجہ سے اس کو 2 نمبر دیے ہیں سر۔ جا اس کو عناقن، عناقن انہوں نے ذکر کیا عناق۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بسا اوقات جو ایک معیاری حدیث ہے اس کی تشریح جو ہے وہ کسی ضعیف حدیث میں ہوتی ہے، بلکہ بہت ہوتی ہے اور وہ تشریح جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، خاص طور پر ابن عربی تو نہیں مانتا نا، ابن عربی بھی ظاہری ہے، جو ابن عربی کے مرید ہیں وہ نہیں مانتے، یہ سارے جو صوفی ہیں نا وہ نہیں مانتے۔ ویسے آپ کو بتاؤں ابن عربی بڑا محترم ہے۔ ابن عربی تو وہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں ابن عربی کی توہین سے۔ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی نے بھی جب ابن عربی کا نام آیا ہے تو ان کے بارے میں الفاظ نرم کر دیے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے استاد جو تھے وہ صوفی تھے، ہاں عبدالجبار غزنوی، اور جن کا وہ احترام کرتے تھے، اس لیے عبداللہ صاحب جو ہے نا کئی چیزیں اپنے استاد کی وجہ سے جو ہے وہ نرم رکھتے تھے۔ ایک تو ابن عربی کا احترام کرتے تھے، دوسرا یہ ہے کہ بیعت انہوں نے مضمون لکھا ہوا تھا کہ بیعت حرام ہے، اس بیعت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو پیری مریدی کی بیعت ہوتی ہے اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ تو لیکن حافظ عبداللہ صاحب بعض لوگوں سے بیعت لے بھی لیتے تھے، کہتے تھے اصل میں خاص طور پر جو عورتیں آتی تھیں نا تعویذ وغیرہ لکھوانے کے لیے تو وہ بیعت کر دیتی تھی۔ تو حافظ عبداللہ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس لیے کہ اگر میں نہ ان سے بیعت ہوں انہوں نے کسی اور پیر کی جا کے بیعت کر لینی۔ جی اب دیکھیے نا ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک مفتی اعظم جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ تصوف کی وجہ سے اشرف ہماری درسگاہ کا فارغ ہے، اور تصوف کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا زیادہ مرید ہے اشرف علی تھانوی کا، کہتا ہے کہ اشرف علی تھانوی کے سامنے شاہ ولی اللہ کیا چیز ہے، باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میں نے آپ کو جو بتانا ہوتا تو شروع میں نام لے دیتا، میں نے اتنا بتا دیا ہمارا شاگرد ہے اور ایک مفتی اعظم ہے جو خاص طور پر فیس بک کا مفتی اعظم ہے۔ چلیے جی ماشاءاللہ۔ تو اب یہاں جو ہے اس روایت کے بارے میں اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بخاری میں تمام روایتیں جو ہیں وہ صحیح ہوتی ہیں، ان کو ذرا سبق ملنے کی ضرورت ہے۔
تو لیکن دیکھیے ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ ضعیف روایت سے جو ہے وہ تشریح ہو سکتی ہے، اسی لیے ملا علی قاری نے جو ہے وہ یہ بڑا کام کیا ہے، موضوعات کے بارے میں بھی کتاب لکھ دی ہے، اور ویسے بھی ان کی مشکات کی شرط جو ہے جگہ جگہ اگر یہ روایت جو ہے ثابت ہو جائے کہ صحیح ہے تو مفہوم یہ ہوگا، وہ ضعیف روایتوں کے بھی مفہوم بیان کرتے یہ ہیں۔ تو پرانے علماء کرتے ہیں، جی طریقہ آج کل تو کانٹا لگا ہے۔ جی نہیں، یہ اصل میں سارے وہ ہیں جو بیچارے ظاہری ہیں، یہ زیادہ جتنے ہیں ظاہری لوگ ہیں، اور یہ رجال کی بنیاد پر صحت و ذوق کے قائل ہیں، حالانکہ رجال کافی نہیں ہے، ان کو تحمل و ادا کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تحمل و ادا کیسی ہے۔ ہاں جی جتنے ہیں سب گجرا والا کے۔ ہاں نہیں، گجرانوالہ میں اہل حدیث زیادہ ہے نا، اس لیے ظاہری وہاں زیادہ ہے ماشاء اللہ۔ یہ جو عوام اہل حدیث ہیں نا، یہ ظاہری ہوتے ہیں عام طور پر ماشاء اللہ۔ آپ کو تو وہ اہل حدیث نہیں مانتے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔